آج ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ فجر کی نماز کی فضیلت کیا ہے، فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کہ فجر کی نماز کی جو سنتیں ہیں وہ ہم فرض سے پہلے ہی پڑھنا ضروری ہے یا بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر چھوٹ جائے تو کس وقت پڑھ سکتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم بتا دیں کہ فجر کی نماز کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فجر کی 2 رکعات جو ہیں وہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہیں، اور فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتوں کو لازم کر لو، ان میں بڑی فضیلت ہے، ان سے بڑا فائدہ ہوگا، اور فرمایا کہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑو اگرچہ تم پر دشمن کے گھوڑے دوڑ جائیں۔ سنتوں کی اتنی فضیلت ہے تو پھر فرض کا عالم کیا ہوگا۔ اب ہم آپ کو بتا دیں کہ فجر کی نماز کا وقت شروع کب ہوتا ہے۔ صبح سحری کا وقت ختم ہوتے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ طلوع آفتاب تک، یعنی کہ جب سورج نکل نہیں جاتا جب تک رہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، فجر کی نماز کا وقت کیا جب تک رہتا ہے کہ جب تک سورج نہ نکل جائے؟ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فجر کی نماز کا وقت صبح صادق یعنی سحری کا وقت ختم ہوتے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کم سے کم 1 گھنٹہ 18 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ تک رہتا ہے۔ اب اس کا اندازہ ہم اس سے نہیں لگا سکتے کہ ہمیں سورج نہیں دکھا تو فجر کی نماز کا وقت ابھی نہیں ختم ہوا۔ اس کا ہمیں اندازہ لگانے کے لیے ایک نقشہ لانا پڑے گا جو کہ ہر مسجد میں موجود ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت جیسے کہ ہم نے بتایا کم سے کم 1 گھنٹہ 18 منٹ رہتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ رہتا ہے۔ سال بھر میں اس کا وقت جو ہے وہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ فجر کی نماز جب پڑھیں تو نماز کے وقت کو یعنی اول وقت میں ادا کر لیں۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ وقت ہونے کے بعد تھوڑا تاخیر کریں، یعنی آخر حصے میں پڑھیں، کچھ اجالا ہو جانے کے بعد، یعنی اتنی تاخیر کرنا اجالا ہو جائے، روشنی پھیل جائے، زمین روشن ہو جائے، آدمی ایک دوسرے کو آسانی سے پہچان سکیں۔ فجر کی نماز کو روشنی میں پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو فجر کی نماز کو روشن کر کے پڑھے گا یعنی روشنی میں پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو اور اس کے دل کو روشن فرما دے گا۔ اب جب فجر کی نماز کا وقت 1 گھنٹہ 35 منٹ یا 1 گھنٹہ 18 منٹ رہتا ہے تو اس بیچ ہمیں نماز کتنے دیر میں پڑھنی چاہیے اور کتنی جلدی پڑھنی چاہیے، اس کا ہم طریقہ بتاتے ہیں۔ فجر کی نماز کو جب آپ پڑھنا شروع کریں تو اس بات کا خیال رہے کہ ہم اتنی دیر نہ کریں کہ ختم ہونے پر نہ آ جائے، اس لیے فجر کی نماز کو اس طریقے سے پڑھیں کم سے کم آپ کا 25 منٹ باقی رہنا چاہیے، تاکہ اگر آپ کی نماز میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا نماز فاسد ہو جاتی ہے تو آپ دوبارہ پھر سے نماز پڑھ سکیں۔ فجر کی نماز کی قرأت کو کتنا طویل کرنا چاہیے، یعنی فجر کی نماز کی جو پہلی رکعت ہے اور دوسری رکعت ہے اس میں ہمیں کتنی آیات پڑھنی چاہیے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے جب فرض پڑھے جائیں کم سے کم 40 یا 60 آیتیں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر جس کو یاد نہیں ہے وہ اس کو جتنا آتا ہے وہ اتنا ہی پڑھ لے، نماز ہو جائے گی۔ کو اتنی آیات نہیں یاد ہیں تو اس کو جو سورت یاد ہے اس سے وہ اپنی نماز کو پوری پڑھ سکتا ہے، نماز ہو جائے گی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فجر کی نماز کی سنتوں کا کیا طریقہ ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے۔ فجر کی نماز کی سنتیں اتنی اہم ہیں کہ ان کو واجب کے مقابل میں ہے۔ تمام نمازوں میں اگر جماعت قائم ہو جاتی ہے یعنی نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو جو سنت پڑھنے والا ہے یا سنت پڑھنے والا ہے اس کو سنت چھوڑ کے فرض میں شامل ہونا ضروری ہے، اس کے اوپر لازم ہے۔ لیکن فجر کی سنتوں کا مسئلہ الگ ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز میں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ وقت کم ہے، جماعت قائم ہونے والی ہے، اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی نماز سنت ادا کریں یا فرض میں شامل ہو جائیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ نماز کی کون سی رکعت جو جماعت قائم ہو گئی ہے اس میں کون سی رکعت ہے۔ اگر اس کو لگتا ہے کہ ہم فجر کی سنتیں پڑھ لیں گے، یعنی اس کو اگر لگتا ہے کہ ہم سنتیں پڑھ لیں گے اور ہمیں نماز مل جائے گی، تو وہ بندہ کیا ہے، سب سے پہلے سنتیں پڑھے بعد میں فرض میں شامل ہو۔ لیکن اگر یہ لگتا ہے کہ اسے ہمارے سنت پڑھنے سے فرض جو ہے وہ چھوٹ جائیں گے تو اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ فرض نماز کو پہلے ادا کرے۔ اب باقی رہ کے سنت اس کو کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ سنت پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے فرض نماز ادا کر لی اور فرض نماز ادا کرنے کے بعد اگرچہ زیادہ وقت باقی ہے پھر بھی آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے۔ وہ سنتیں آپ جب پڑھیں گے سورج نکلنے کے کم سے کم 20 منٹ کے بعد میں ان سنتوں کو آپ ادا کریں گے۔ لیکن کسی شخص کی اگر نماز پوری چھوٹ جائے اور وہ اسی دن آدھے دن سے پہلے پڑھتا ہے
تو اس کو سنت بھی پڑھنا پڑیں گی اور فرض بھی پڑھنا پڑیں گے۔ علاوہ اگر کسی اور دن پڑھتا ہے یا آدھے دن کے بعد پڑھتا ہے تو صرف اس کو فرض کی قضا ادا کرنی ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، اگر آپ نے فجر کی سنتیں فرض سے پہلے شروع کر دیں اور پھر ان کو آپ نے توڑ دیا اور آپ نے فرض نماز پڑھ لی اور بعد میں اگر آپ سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک بہت اہم اور باریک مسئلہ ہے، اگر کسی بندے پر غسل کی حاجت ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے اور اگر وہ غسل کرتا ہے تو فجر کی نماز قضا ہو جائے گی، تو اس صورت میں اس بندے کو تیمم کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے اور غسل کرنے کے بعد نماز کا اعادہ یعنی دوبارہ پڑھے کہ نماز کو قضا نہ ہونے دے۔